ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ ہے یہ میری بد نصیبی تیرا کیا قصور اس میں، ہے یہ میری بد نصیبی تیرا کیا قصور اس میں، تیرے غم نے مار ڈالا مجھے زندگی سے پہلے۔ میرا پیار جل رہا ہے تو اے چاند آج چھپ جا، میرا پیار جل رہا ہے تو اے چاند آج چھپ جا، کبھی پیار تھا ہمیں بھی تیری چاندنی سے پہلے۔ میں کبھی نہ مسکراتا جو مجھے یہ علم ہوتا، میں کبھی نہ مسکراتا جو مجھے یہ علم ہوتا کہ ہزاروں غم ملیں گے مجھے ایک خوشی سے پہلے۔ یہ عجیب امتحان ہے کہ تمہیں کو بھولنا ہے، یہ عجیب امتحان ہے کہ تمہیں کو بھولنا ہے، ملے کب تھے اس طرح ہم تمہیں بے دلی سے پہلے۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے کہ بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جملہ مریضوں کو چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں علیل ہیں، شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ شاعری سچ بولتی ہے 28 نومبر سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، بے حد شکریہ کہ جنہوں نے یوٹیوب پر سبسکرائب فرمایا اور آپ سماعت فرماتے ہیں، اپنی قیمتی آراء سے نوازتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ سامعین آج 28 نومبر ہے اور کل 29 نومبر برسی ہے عہد رفتہ کے شاعر جناب فیاض ہاشمی صاحب کی 9ویں برسی۔ آج کے پروگرام میں یاد رفتگاہ میں جناب فیاض ہاشمی صاحب اور جناب اصغر گونڈوی صاحبان کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ ان کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔
قبل اس کے پروگرام میں اور آگے بڑھیں، آئیے فیاض ہاشمی صاحب، معروف نغمہ نگار، مکالمہ نگار، مجموعہ کلام راگ رنگ کے خالق، 1920 کلکتہ میں ولادت ہوئی اور 29 نومبر 2011 رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے ان کا کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر پروگرام میں بڑھیں گے اور آگے۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے، تیری دوستی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے۔ ہے یہ میری بدنصیبی، تیرا کیا قصور اس میں، تیرے غم نے مار ڈالا مجھے زندگی سے پہلے، میرا پیار جل رہا ہے، میرا پیار جل رہا ہے، ارے چاند آج چھپ جا، ارے چاند آج چھپ جا، کبھی پیار تھا ہمیں بھی تیری چاندنی سے پہلے، میں کبھی نہ مسکراتا جو مجھے یہ علم ہوتا کہ ہزاروں غم ملیں گے مجھے ایک خوشی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے، تیری دوستی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے، تیری دوستی سے پہلے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، اس کلام کے خالق شاعر، کل ان کی برسی ہے، 29 نومبر 2011 وفات پائی، جبکہ 1920 کلکتہ میں ولادت ہوئی۔ جناب فیاض ہاشمی صاحب، معروف نغمہ نگار، مکالمہ نگار، 18 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ 1950 میں لاہور منتقل ہوئے۔ 1956 تک گرامو فون کمپنی میں ملازمت کی، بعد ازاں کراچی پاکستان تشریف لے آئے۔
اور کراچی کی پہلی فلم کنواری بیوہ کے لیے انہوں نے گیت لکھے۔ اس کے بعد لاہور تشریف لے گئے، بہت سے فلمی گیت لکھے اور قومی و ملی نغمے بھی لکھے، جن میں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان شامل ہے۔ 1978 میں جناب فیاض ہاشمی صاحب کو نگار ایوارڈ ملا۔ چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، ایک بھول ہی تھا میرا پیار ہو ساجنا، شمیم آرا پر فلمایا گیا یہ گیت جناب فیاض ہاشمی صاحب نے لکھا۔ ٹیلی ویژن کے لیے بھی گیت لکھے، قریب 2000 سے زائد گیت لکھے۔ جناب فیاض ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ چمن میں غنچہ گل کا تبسم دیکھنے والوں، چمن میں غنچہ گل کا تبسم دیکھنے والوں، چمن میں غنچہ گل کا تبسم دیکھنے والوں، کبھی تم نے حسین کلیوں کا مرجھانا بھی دیکھا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب فیاض ہاشمی صاحب جن کی کل 9ویں برسی، آئیے جناب فیاض ہاشمی صاحب کا ایک اور یادگار کلام سماعت فرمائیے، جو کہ فلم بادل اور بجلی کے لیے فیاض ہاشمی صاحب نے تحریر فرمایا اور اسے گایا حبیب ولی محمد صاحب نے۔ لیکن آج کے پروگرام میں یہی کلام پیش کیا جا رہا ہے فریدہ خانم صاحبہ کی آواز میں، فیاض ہاشمی صاحب کا یہ دلکش کلام۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ سامعین کرام، آپ نے فریدہ خانم کی آواز میں جناب فیاض ہاشمی صاحب کا کلام سماعت فرمایا۔ کل 29 نومبر کو فیاض ہاشمی صاحب کی 9ویں برسی ہے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاں میں ایک اور نام 30 نومبر کو برسی ہے، جناب اصغر حسین اصغر صاحب، خاندانی نام، قلمی نام اصغر گونڈوی۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی فریب سے ہیں کچھ درد عاشقی کے، یہ بھی فریب سے ہیں کچھ درد عاشقی کے، ہم کیا کریں گے مر کے، کیا کر لیا ہے جی کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب 1 مارچ 1884 گورکھپور میں ولادت ہوئی۔ ان کے والد منشی تفضل حسین صاحب ملازمت کے سلسلے میں گونڈا میں مقیم تھے اور وہیں والد صاحب کے ساتھ قیام کی بنا پر گونڈوی کہلائے۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب نے مشاہدہ و مطالعہ سے اپنی ذہنی اور شاعرانہ صلاحیتوں کو ابھارا، اور ایسے زمانے میں سامعین جب حسرت جیسے شعراء کے کلام کی شہرت تھی اور ان کے ہم عصر شعراء میں فانی و جگر جیسے غزل گو موجود تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے منفرد رنگ اور لب و لہجے کی بنا پر
شہرت اور عزت حاصل کی۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب کے کلام کی پاکیزگی، مضامین کی متانت اور تخیل کے توازن نے ان کی شاعری کو اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کا حامل بنایا۔ اصغر گونڈوی صاحب کے کمال کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ متحرک شبیہ کاری سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا کہ زمیں سے تاب فلک کچھ عجیب عالم ہے، زمیں سے تاب فلک کچھ عجیب عالم ہے، یہ جذب مہر ہے یا آرزو شبنم ہے، یہ ذوق سیر، یہ دیدار جلوہ خورشید، یہ ذوق سیر، یہ دیدار جلوہ خورشید، بلا سے قطرے شبنم کی زندگی کم ہے۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب 1931 میں اکیڈمی الہ آباد سے منسلک ہو گئے۔ ان کے مجموعہ جات میں سرود زندگی، روح نشاط، ہم عصر شعراء کرام حسرت موہانی، فانی بدایونی اور جگر مراد آبادی۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب 30 نومبر 1936 کو رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ آلام روزگار کو آسان بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے اژدہام نے حیراں بنا دیا، اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا، کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا، مجبوری حیات میں راز حیات ہے، مجبوری حیات میں راز حیات ہے، زندہ کو میں نے روزن زندہ بنا دیا، بلبل بآہو نالو گل مست رنگ و بو، بلبل بآہو نالو گل مست رنگ و بو، مجھ کو شہید رسم گلستاں بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب 30 نومبر کو برسی منائی جائے گی اصغر گونڈوی صاحب کی۔ آئیے عابدہ پروین کی آواز میں اصغر گونڈوی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا۔ زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری
پریشان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، میں نے کبھی روئے شب ہجران نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اے دیدار حیران نہیں دیکھا، میں نے مگر اے دیدار حیران نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حوصلہ ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، کیا کیا ہوا ہنگام جنوں یہ نہیں معلوم، کیا کیا ہوا ہنگام جنوں یہ نہیں معلوم، کچھ ہوش جو آیا تو غریباں نہیں دیکھا، کچھ ہوش جو آیا تو غریباں نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حوصلہ ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، میں نے کبھی روئے شب ہجران نہیں دیکھا، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اے دیدہ حیران نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اصغر گونڈوی صاحب کا کلام عابدہ پروین کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب یوم وفات 30 نومبر، اللہ تعالیٰ غریب پہ رحمت فرمائے۔ یاد رفتگاہ میں جناب فیاض ہاشمی صاحب اور جناب اصغر گونڈوی صاحب کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ بہت بہت شکریہ سامعین کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ شعر و ادب کا یہ سلسلہ شاعری سچ
بولتی ہے کے نام سے سن 2013 سے جاری ہے ماشاءاللہ. سامعین کرام، پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتے رہیے. آپ کا نام بنام شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سے چند لمحات کے بعد. آئیے ایک اور شاعر کا ذکر خیر یوم ولادت کے حوالے سے. ہمارے ایسے پڑوسی شاعر کہ جو مشاعروں میں پاکستان بھی تشریف لاتے رہے اور ہمارے اور پڑوسی شعراء کرام دونوں نے مل کر امن کے سفیر کی حیثیت سے انسان دوستی کا ثبوت دیا. اور ہمیشہ جنگ کے خلاف رہے. ہماری مراد ہے جناب علی سردار جعفری صاحب سے. جناب علی سردار جعفری صاحب، کل ان کا یوم ولادت ہے. 1913 بلرام پور ضلع گونڈا میں ولادت ہوئی. لکھنؤ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. 15 برس کی عمر سے لکھنے کا آغاز فرمایا. ادبی جریدہ نیا ادب کے ایڈیٹر بھی رہے. ادب کے لیے دیگر بہت سی خدمات انجام دیں اور اس سلسلے میں انہیں پدما شری ایوارڈ. جناب علی سردار جعفری صاحب جنگ کے خلاف نظموں کا مجموعہ سرحد منظر عام پر لائے. جناب علی سردار جعفری صاحب اور ان کے ہم وطن شعراء کرام نے پاکستانی شاعر جناب احمد فراز اور پاکستانی شعراء کرام کے ساتھ مل کر ایک نعرہ دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایٹمی جنگ حرام ہے. اسی سلسلے میں جب احمد فراز صاحب نے اپنی نظم میں فرمایا کہ اگر تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، اگر تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے. جس پر علی سردار جعفری صاحب نے جوابی نظم کہی اور اس طرح امن و محبت کی دعوت عام دی گئی، جنگ کے خلاف بات کی گئی. قبل اس کے کہ جناب علی سردار جعفری صاحب کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں، آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے. جناب علی سردار جعفری صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر. کون دشمن ہے؟ یہ سن 65 کی ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ تھی، جسے میں بدبختی کی جنگ سمجھتا ہوں، اور ہر جنگ بدبختی کی جنگ ہوتی ہے. اس وقت امید ظاہر کی تھی کہ شاید آئندہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. آج پھر اس نظم کو اسی توقع کے ساتھ سنا رہا ہوں. یہ ٹینک توپ، یہ بمبار آگ بندوقیں، یہ ٹینک توپ، یہ بمبار آگ بندوقیں کہاں سے لائے ہو، کس کی طرف ہے رخ ان کا، دیار وارث و اقبال کا یہ تحفہ ہے. جگا کے جنگ کا طوفان زمین نانک سے، اٹھے ہو آگ لگانے کبیر کے گھر میں. جگا کے جنگ کا طوفان زمین نانک سے، اٹھے ہو آگ لگانے کبیر کے گھر میں. غلام تم بھی تھے کل تک، غلام ہم بھی تھے، نہا کے خون میں آئی تھی فصل آزادی. ابھی
शगुफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई। गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आजादी, अभी शगुफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई। न जाने कितने सितारे बुझी सी आंखों के, न जाने कितने फसुर्दा हथेलियों के गुलाब तरस रहे हैं अभी रंग रोशनी के लिए। हमारे पास है क्या दर्द मुश्तरक के सिवा, हमारे पास है क्या दर्द मुश्तरक के सिवा। मजा तो जब था कि मिलकर इलाज जहाँ करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलसिता करते। हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते तो फिर जश्न आशिया करते। मगर तुम्हारी निगाहों का तौर है कुछ और, ये बह के कदम उठ रहे हैं किस जानिब, किधर चले हो ये शमशीर आजमाने को। समझ लिया है जिसे तुमने मुल्क की सरहद, वो सरहदे दिलो जहां है, हमारा जिस्म है वो हसी बुलंद मुकद्दस जवान पाकीज़ा है, उसका नाम खयाबान जन्नत कश्मीर है, उसका नाम गुलिस्तान दिल्लियों पंजाब। हम उसको प्यार से कहते हैं लखनऊ भी, कभी तुम उसको देख के होठों से छू नहीं सकते, तुम उसको देख के होठों से छू नहीं सकते। अदब से आओ कि गालिब की सरजमीन है ये, अदब से आओ कि है मीर का मजार यहाँ, निजामों काकी और चिश्ती के आस्ताने हैं, झुका दो तेगों के सर बारगाहे रहमत में। हमारे दिल में रिफाकत भी और प्यार भी है, तुम्हारे वास्ते ये रूह बेकरार भी है। अगरचे कहने को जी चाहता नहीं, लेकिन जवाब अहले हवस तेगे आबदार भी है। उधर बहन है कोई भाई कोई अजीज, उधर बहन है कोई भाई कोई अजीज, गुज़श्ता बादा परस्तों की यादगार कोई, रफीक महबस जिंदा रफीक दार कोई, हमारी तरह से रुसवाए कुए यार कोई, लबों पे जिनके तबस्सुम है रफ्ता का, नजर में ख्वाब है बीते हुए जमाने के, दिलों में नूर चरागे उम्मीद फरदा का। वो सब जो गैर नजर आ रहे हैं अपने हैं, वो सब जो गैर नजर आ रहे हैं अपने हैं। इधर भी हल्क़े यारों हुजूम मुश्ताका, इधर भी चाहने वालों की कुछ कमी ही नहीं। हजारों साल की तारीख है सबूत इसका, खड़े हैं सीने पे जख्मों के गुल खिलाए हुए, तैयार हीर की यादों से दिल जलाए हुए, चिराग झेलम और रागी से लौ लगाए हुए। हमारे बीच में हाइल है आग के दरिया, तुम्हारे और हमारे लहू के सागर हैं, बहुत बुलंद स्याह नफरतों की दीवारें। हम इनको एक नजर में गिरा भी सकते हैं, तमाम जुल्म की बातें भुला भी सकते हैं, तुम्हें फिर अपने गले से लगा भी सकते हैं। मगर ये शर्त है तेगों को तोड़ना होगा, तो लहू भरा हुआ दामन निचोड़ना होगा, फिर उसके बाद न तुम गैर हो न गैर हम। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हमारे सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। शायरी सच बोलती है में आप तमाम अहबाब को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कलाम शायर व ज़बानी शायर जनाब अली सरदार जाफरी साहब आपने समात फरमाया। सामीन इकराम, कल अली सरदार जाफरी साहब का यौम विलादत है। जनाब अली सरदार जाफरी साहब के गज़ल के ये अशार
آپ کی سماعتوں کی نظر جناب علی سردار جعفری صاحب نے فرمایا کہ میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ، میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ، میری نظروں سے گزر کر دل و جاں تک آؤ، پھر یہ دیکھو کہ زمانے کی ہوا ہے کیسی، پھر یہ دیکھو کہ زمانے کی ہوا ہے کیسی، ساتھ میرے فردوس جواں تک آؤ، پھول کے گرد پھرو باغ میں مانند نسیم، پھول کے گرد پھرو باغ میں مانند نسیم، مثل پروانہ کسی شام تپاں تک آؤ، چھوڑ کر وہم و گما حسن یقین تک پہنچو، چھوڑ کر وہم و گما حسن یقین تک پہنچو، پر یقین سے بھی کبھی وہم و گما تک آؤ، میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ، میری نظروں سے گزر کر دل و جاں تک آؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علی سردار جعفری صاحب، یوم ولادت 29 نومبر یعنی کل جناب علی سردار جعفری صاحب کا یوم ولادت ہے۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 1 اگست سن 2000 دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ کل 29 نومبر کو ان کا یوم ولادت ہے، اور سامعین کرام آپ کے میزبان سرفراز عابدی یعنی ناچیز کا یوم ولادت بھی کل 29 نومبر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے اشعار بھی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ عرض کیا ہے کہ آج کہتا ہوں میں برملا دوستو، آج کہتا ہوں میں برملا دوستو، جو کبھی میں نہیں کہہ سکا دوستو، مجھ سے رہنا نہیں تم خفا دوستو، مجھ سے رہنا نہیں تم خفا دوستو، بخش دینا میری ہر خطا دوستو، سچ کہوں میرے اندر کی آواز ہے، سچ کہوں میرے اندر کی آواز ہے، آپ اچھے ہو میں ہوں برا دوستو، آؤ روٹھے ہووں کو منانے چلیں، آؤ روٹھے ہووں کو منانے چلیں، زندگی کا نہیں کچھ پتا دوستو، جب بھلا ہو تمہارا بفضل خدا، جب بھلا ہو تمہارا بفضل خدا، دوسروں کا بھلا سوچنا دوستو، اور جن کا حق ہے کہ وہ آئیں آگے بڑھیں، جن کا حق ہے کہ وہ آئیں آگے بڑھیں، ان کو دیتے رہو راستہ دوستو، اور وہ ہمارا نہیں وہ کوئی غیر ہے، وہ ہمارا نہیں وہ کوئی غیر ہے، دشمنوں سے جو وہ جا ملا دوستو، وہ جو بالغ ہیں سمجھانا ان کو مگر، وہ جو بالغ ہیں سمجھانا ان کو مگر، بات بے بات مت ٹوکنا دوستو، میرے کمرے کا دفتر ہے جو رات بھر، میرے کمرے کا دفتر ہے جو رات بھر بند ہوتا نہیں جب کھلا دوستو، اور دنیا داری میں یوں تو بہت کچھ کیا، دنیا داری میں یوں تو بہت کچھ کیا، عاقبت کے لیے کیا کیا دوستو، گھر سے دفتر گیا اور لوٹا تو پھر، گھر سے دفتر گیا اور لوٹا تو پھر، اپنے کمرے کے اندر رہا دوستو، اے خدا سہنی دھرتی کی ہر پل ہو خیر، اے خدا سہنی دھرتی کی ہر پل ہو خیر،
ہاتھ اٹھا کر کرو یہ دعا دوستو، جا چکے ہیں جو لوگ ان کے پیچھے ہوں میں، جا چکے ہیں جو لوگ ان کے پیچھے ہوں میں، میرے پیچھے ہو تم میں چلا دوستو، یہ دعا ہے میری تم رہو سرفراز، یہ دعا ہے میری تم رہو سرفراز، دنیا و عاقبت میں سدا دوستو، آج کہتا ہوں میں برملا دوستو، جو کبھی میں نہیں کہہ سکا دوستو، مجھ سے رہنا نہیں تم خفا دوستو، بخش دینا میری ہر خطا دوستو، سچ کہوں میرے اندر کی آواز ہے، آپ اچھے ہو میں ہوں برا دوستو، شاعری سچ بولتی ہے، کلام ناچیز، آپ کا میزبان سرفراز عابدی، یوم ولادت 29 نومبر 1964، کراچی، پاکستان۔ کوئی بھی کام اجر کی خاطر نہیں کیا، کوئی بھی کام اجر کی خاطر نہیں کیا، نیکی بھی کی تو خود کو گنہگار جان کر، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، آپ کے میزبان سرفراز عابدی کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے۔ اور سامعین، 29 نومبر کو ایک اور نوجوان شاعر کا یوم ولادت، تعلق گلگت بلتستان۔ ہماری مراد ہے جناب عمار اعظم عمار صاحب سے، کہ جنہوں نے فرمایا کہ تیرے بچھڑنے سے بنیادیں ہل گئی ہیں میری، تیرے بچھڑنے سے بنیادیں ہل گئی ہیں میری، یہ تیرا ہجر بھی شامل ہے زلزلوں میں کہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر جناب عمار اعظم عمار صاحب، یوم ولادت 29 نومبر، گلگت بلتستان۔ عمار اعظم عمار صاحب نے فرمایا کہ جان لیوا بھی ہیں حالات دیگر یوں ہی نہیں، جان لیوا بھی ہیں حالات دیگر یوں ہی نہیں، زندگی دیکھ تیرے نکتہ چین ہم یوں ہی نہیں، جان لیوا بھی ہیں حالات دیگر یوں ہی نہیں، زندگی دیکھ تیرے نکتہ چین ہم یوں ہی نہیں، میں ہوں جس عمر کے حصے میں وہ آتش ہے میاں، میں ہوں جس عمر کے حصے میں وہ آتش ہے میاں، کیسے ممکن ہو کوئی پھونکے تو میں بھڑکوں ہی نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عمار اعظم عمار صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ یہ سانحہ بھی نہ شامل ہو سانحوں میں کہیں، یہ سانحہ بھی نہ شامل ہو سانحوں میں کہیں، وہ مجھ کو بھول نہ جائے بھلے دنوں میں کہیں، تیرے بچھڑنے سے بنیادیں ہل گئی ہیں میری، تیرے بچھڑنے سے بنیادیں ہل گئی ہیں میری، یہ تیرا ہجر بھی شامل ہے زلزلوں میں کہیں، سنا تو دوں میں اسے اپنا دکھ مگر عمار، سنا تو دوں میں اسے اپنا دکھ مگر عمار، وہ میری بات اڑا دے نہ قہقہوں میں کہیں، یہ سانحہ بھی نہ شامل ہو سانحوں میں کہیں، وہ مجھ کو بھول نہ جائے بھلے دنوں میں کہیں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب عمار اعظم عمار صاحب، نوجوان شاعر، تعلق گلگت بلتستان، یوم ولادت کل یعنی 29 نومبر، ماشاء اللہ۔ گزشتہ روز یعنی کل 27 نومبر 2 شعراء کرام کا یوم ولادت رہا، اور گزشتہ پروگرام میں ان کے کلام شامل ہونے سے رہ گئے، اس کے لیے معذرت۔ ہماری مراد ہے جناب مکرم حسین زمزم صاحب اور جناب منصور فائز صاحب، ان کے یہ چیدہ چیدہ اشعار۔ جناب مکرم حسین زمزم، گوجرانوالا پنجاب، خاندانی نام مکرم حسین آوان، قلمی نام مکرم حسین زمزم، یوم ولادت 27 نومبر 1979، گوجرانوالا پنجاب پاکستان، ماشاء اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ آئے ہیں، آئیں جناب، آپ آئے ہیں، آئیں جناب، سوز لائے ہیں، لائیں جناب، آپ آئے ہیں، آئیں جناب، سوز لائے ہیں، لائیں جناب، آپ کو صرف یہی خطرہ ہیں، آپ کو صرف یہی خطرہ ہیں، آپ کے بیٹھے دائیں بائیں جناب، آپ انازاد ہیں، ہوں میں بھی خوددار، آپ انازاد ہیں، ہوں میں بھی خوددار، جا رہے ہیں تو جائیں جناب، سوئے صحرا ہے شور بستی کا، سوئے صحرا ہے شور بستی کا، سوئے بستی ہے سائیں جناب، آپ آئے ہیں، آئیں جناب، سوز لائے ہیں، لائیں جناب۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مکرم حسین زمزم صاحب، یوم ولادت 27 نومبر 1979، تعلق گوجرانوالا پنجاب پاکستان۔ 27 نومبر کو لاہور پاکستان کے شاعر جناب منصور فائز صاحب کا یوم ولادت، خاندانی نام منصور حسین، قلمی نام منصور فائز۔ فرمایا کہ ہماری آنکھ کی پتلی میں اشک کی صورت، ہماری آنکھ کی پتلی میں اشک کی صورت، چمک رہا ہے کسی شہر بے مثال کا دکھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور فائز صاحب۔ مزید فرمایا کہ سیاہ رات میں ایک اسم پھونکنے کی تھی دیر، سیاہ رات میں ایک اسم پھونکنے کی تھی دیر، چراغ جلنے لگے چاندنی اترنے لگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور فائز صاحب نے مزید فرمایا کہ کچھ تو کہیے کہ کیا ارادہ ہے، ارے کچھ تو کہیے کہ کیا ارادہ ہے، بوجھ ہمت سے کچھ زیادہ ہے، کچھ تو کہیے کہ کیا ارادہ ہے، بوجھ ہمت سے کچھ زیادہ ہے، جس کو آنا ہے شوق سے آئے، جس کو آنا ہے شوق سے آئے، صحن دل تو بہت کشادہ ہے، اور وہ جو منصور ہے زمانے کا، وہ جو منصور ہے زمانے کا، دیکھنے میں بہت ہی سادہ ہے، کچھ تو کہیے کہ کیا ارادہ ہے، بوجھ ہمت سے کچھ زیادہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور فائز صاحب، لاہور پاکستان، یوم ولادت 27 نومبر۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم
बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम रुकने, आहिस्ता होने, मुड़ने और लेन बदलने से पहले इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती हो। अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के उसूलों से रोशनास कराएं। मूसा भाई, क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे, न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा और सफर भी महफूज। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। एक बार फिर खुशामदीद सामीन, शायरी सच बोलती है। 28 नवंबर सन 2020 का प्रोग्राम शायरी सच बोलती है यौम विलादत के हवाले से 30 नवंबर गज़लिया और आरिफाना गुलूकार, शायर, कंपोज़र, मुंबई, बेंगलोर जनाब सलीम जावेद साहब, यौम विलादत 30 नवंबर 1965। माशाअल्लाह। जनाब सलीम जावेद साहब शायरी भी फरमाते हैं और गुलूकारी भी, लेकिन सूफियाना कलाम और गज़लियात। जनाब सलीम जावेद साहब ने अपने कलाम में फरमाया कि किसी भी हाल में मुझसे निबाह चाहता है, किसी भी हाल में मुझसे निबाह चाहता है, ये कौन है जो मुझे बेपनाह चाहता है। किसी भी हाल में मुझसे निबाह चाहता है, ये कौन है जो मुझे बेपनाह चाहता है। हमारा इश्क इबादत गुजार है, लेकिन हमारा इश्क इबादत गुजार है, लेकिन कभी कभी ये मुहज्जिब गुनाह चाहता है। गुलाम को भी मोहब्बत उसी कनीज से है, गुलाम को भी मोहब्बत उसी कनीज से है। महल सरा में जिसे बादशाह चाहता है। हवेलियों की जरूरत नहीं है आली जाह, हवेलियों की जरूरत नहीं है आली जाह, फकीर अपनी कोई खानकाह चाहता है। कोई हसीन मुसाफिर सफर में मिल जाए, कोई हसीन मुसाफिर सफर में मिल जाए, दिले तबाह भी एक खैर खाह चाहता है। जिगर का खून पिलाकर सलीम गजलों को, जिगर का खून पिलाकर सलीम गजलों को, वो तुमसे कुछ नहीं बस वाह वाह चाहता है। किसी भी हाल में मुझसे निबाह चाहता है, ये कौन है जो मुझे बेपनाह चाहता है। शायरी सच बोलती है। जनाब सलीम जावेद साहब पड़ोसी शायर और गज़लिया और आरिफाना कलाम के गुलूकार और कंपोज़र। जनाब सलीम जावेद साहब यौम विलादत 30 नवंबर 1965। माशाअल्लाह। तीस नवंबर एक और शायर का जिक्र खैर, ताल्लुक कराची पाकिस्तान। हमारी मुराद है जनाब शहजाद हाशिम समाना साहिब से कि जिन्होंने
اپنے شعر میں فرمایا کہ پہلے تو ٹال دیتی تھیں مشکل میں ہر بلا، پہلے تو ٹال دیتی تھیں مشکل میں ہر بلا، کیا اب تیری دعاؤں میں شامل نہیں ہے ہم؟ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے فرمایا کہ اگر تجھ کو نہیں میری ضرورت تو مجھ کو بھی تیری پرواہ نہیں ہے، اگر تجھ کو نہیں میری ضرورت تو مجھ کو بھی تیری پرواہ نہیں ہے، کہاں لے آئے ہو اس کوزہ گر کو، کہاں لے آئے ہو اس کوزہ گر کو، ہے چشم نم کوئی دریا نہیں ہے، تغافل کا تیرے کچھ غم نہیں ہے، تغافل کا تیرے کچھ غم نہیں ہے، تو مجھ کو اب تلک سمجھا نہیں ہے، سمانا آج بھی تم خوشگواں ہو، سمانا آج بھی تم خوشگواں ہو، ستمگر آج بھی بدلا نہیں ہے، اگر تجھ کو نہیں میری ضرورت تو مجھ کو بھی تیری پرواہ نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ شوق آرزو کو کبھی آزما کے دیکھ، شوق آرزو کو کبھی آزما کے دیکھ، ملنا ہے گر محال تو سپنوں میں آ کے دیکھ، تجھ کو لگے خبر کہ غم ہجر شے ہے کیا، تجھ کو لگے خبر کہ غم ہجر شے ہے کیا، تو بھی کبھی جدائی میں آنسو بہا کے دیکھ، اور دل سے تجھے بھلانے کی سب کوششیں بے سود، دل سے تجھے بھلانے کی سب کوششیں بے سود، تجھ کو ہے اختیار اگر تو بھلا کے دیکھ، شوق آرزو کو کبھی آزما کے دیکھ، ملنا ہے گر محال تو سپنوں میں آ کے دیکھ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، یوم ولادت 30 نومبر، کراچی، پاکستان۔ 1 دسمبر کے حوالے سے شاعر و کالم نگار روزنامہ نیا دور ملتان میں کالم نگاری بھی فرماتے ہیں۔ جناب محمد علی ایاز صاحب، کبیر والا سے تعلق، یوم ولادت 1 دسمبر 1982، ماشاءاللہ، اپنے کلام میں فرمایا کہ دیار ہجر میں آتا ہوں مسکراتا ہوں، دیار ہجر میں آتا ہوں مسکراتا ہوں، میں اپنے رنج اٹھاتا ہوں مسکراتا ہوں، دیار ہجر میں آتا ہوں مسکراتا ہوں، میں اپنے رنج اٹھاتا ہوں مسکراتا ہوں، کسی کو شام اگر راستے میں ہو جائے، کسی کو شام اگر راستے میں ہو جائے، میں ایک چراغ جلاتا ہوں مسکراتا ہوں، کہ اس کے سائے میں آئندگان بیٹھیں گے، کہ اس کے سائے میں آئندگان بیٹھیں گے، میں جب بھی پیڑ لگاتا ہوں مسکراتا ہوں، جب اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں جھانکتا ہوں علی، جب اپنے ٹوٹے ہوئے دل میں جھانکتا ہوں علی، خدا کو سامنے پاتا ہوں مسکراتا ہوں، دیار ہجر میں آتا ہوں مسکراتا ہوں، میں اپنے رنج اٹھاتا ہوں مسکراتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد علی ایاز صاحب نے مزید فرمایا کہ سورج اگرچہ تجھ کو بتاتا نہیں ہوں میں، دن میں بھی اب چراغ بجھاتا نہیں ہوں میں، اور آوارگان دشت کا کرتا ہوں احترام، نقش قدم کسی کے مٹاتا نہیں ہوں میں،
اور میں بے تکلفی کا بھی قائل تو ہوں، مگر دیوار احترام گراتا نہیں ہوں میں، اور رکھا ہوا ہے دل میں تیرے غم کو اس طرح، اس میں کسی کا غم بھی ملاتا نہیں ہوں میں، سورج اگرچہ تجھ کو بتاتا نہیں ہوں میں، دن میں بھی اب چراغ بجھاتا نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد علی ایاز صاحب، کبیر والا، پاکستان۔ شاعر و کالم نگار، یوم ولادت 1 دسمبر 1982، ماشاء اللہ۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور شاعر، تعلق حیدرآباد، پاکستان، یوم ولادت 2 دسمبر 1973، ہماری مراد ہے جناب رشید صارب صاحب سے۔ فرمایا کہ میں نہایا لہو میں جب صارب، میں نہایا لہو میں جب صارب، پتھروں کی وہ پہلی بارش تھی، شاعری سچ بولتی ہے جناب رشید صارب صاحب۔ مزید فرمایا کہ اعتبار وفا ان کو آیا نہیں، اعتبار وفا ان کو آیا نہیں، میں یقین بھی دلاتا رہا بار بار، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رشید صارب صاحب نے فرمایا کہ دیتے ہیں غریبوں کو سزا اس زمین پر، دیتے ہیں غریبوں کو سزا اس زمین پر، انسان بن گئے ہیں خدا اس زمین پر، دیتے ہیں غریبوں کو سزا اس زمین پر، انسان بن گئے ہیں خدا اس زمین پر، ہو جائیں خوشگوار ہوائیں بھی دشت کی، ہو جائیں خوشگوار ہوائیں بھی دشت کی، خوشبو کی مثل بن کے دکھا اس زمین پر، شاعری سچ بولتی ہے جناب رشید صارب صاحب، یوم ولادت 2 دسمبر 1973، حیدرآباد، پاکستان۔ 2 دسمبر کے حوالے سے جناب سرفراز دانش صاحب، یوم ولادت 2 دسمبر 1942، ماشاء اللہ۔ جناب سرفراز دانش صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ انقلاب وقت پریوں کی کہانی لے گیا، انقلاب وقت پریوں کی کہانی لے گیا، لفظ تنہا رہ گئے ظالم معانی لے گیا، انقلاب وقت پریوں کی کہانی لے گیا، لفظ تنہا رہ گئے ظالم معانی لے گیا، نرم احساسات کی پیاری نشانی لے گیا، نرم احساسات کی پیاری نشانی لے گیا، کھردرا لہجہ فضائے داستانی لے گیا، وہ میرے انکار پر بھی گرم جوشی سے ملا، وہ میرے انکار پر بھی گرم جوشی سے ملا، کھینچ کر ہمراہ اپنے مجھ کو پانی لے گیا، 4 تنکوں کی توانائی پہ ہم مغرور تھے، 4 تنکوں کی توانائی پہ ہم مغرور تھے، آندھیوں کا زور ساری خوشگمانی لے گیا، کیوں نہ چہروں پر خراشوں سے پشیمانی لکھیں،
کیوں نہ چہروں پر خراشوں سے پشیمانی لکھیں، ہم سے ہر لمحہ شکستوں کی کہانی لے گیا۔ انقلاب وقت پریوں کی کہانی لے گیا، لفظ تنہا رہ گئے، ظالم معانی لے گیا، نرم احساسات کی پیاری نشانی لے گیا، کھردرا لہجہ فضائے داستانی لے گیا، اور وہ میرے انکار پر بھی گرم جوشی سے ملا، کھینچ کر ہمراہ اپنے مجھ کو پانی لے گیا۔ 4 تنکوں کی توانائی پہ ہم مغرور تھے، آندھیوں کا زور ساری خوشگمانی لے گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سرفراز دانش صاحب، یوم ولادت 2 دسمبر 1942۔ ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ تمام احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ۔ محترمہ نم قریشی، محترمہ تسبیحہ شاہ صاحبہ، محترمہ روبینہ ممتاز روبی صاحبہ، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ زارا صنم صاحبہ، محترمہ تنویر کوثر صاحبہ، محترمہ بنت حوا، محترمہ نیر رانی شفق صاحبہ، محترمہ فردوس رحمان صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ، محترمہ حمیرہ رحمان صاحبہ، محترمہ نسیم نازش صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، اور آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، ہمارے دیرینہ ساتھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹل ساتھی سندھ پولیس انسپکٹر جناب سجاد علی صاحب، سندھ پولیس کے سب انسپکٹر جناب نادر خان صاحب، سندھ پولیس کے سب انسپکٹر جناب اسامہ عثمانی صاحب، اور سندھ پولیس کے ایک اور جوان جناب رانا ملک صاحب کہاں غائب رہے۔ اور ہمارے اہل قلم اور سامعین اکرام، بہت بہت شکریہ۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب جاوید ندیم صاحب، جناب دلاور علی آذر صاحب، جناب نجم الثاقب صاحب، جناب مبشر واصل صاحب، جناب طارق شہزاد صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب سید عادل عزیز صاحب، جناب خرم طاہر صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب محمد فہیم صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب شاہ روم خان ولی صاحب، جناب نصر عالم صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب خالد نقاش صاحب، جناب پروفیسر یعقوب یاور صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ارشد باری صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب عبدالرشید صاحب، جناب عبدالرشید صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، اور کیماڑی کراچی سے جناب تنویر اختر صاحب، جناب بو عادل محسن صاحب، جناب ڈاکٹر تاج خان تاج صاحب، جناب امجد علی صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب اے ایس خان صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب نعیم ملک صاحب، جناب محمد مسعود سلیم صاحب،
جناب ندیم انور صاحب، جناب عاقب جواد آوان صاحب، جناب ادریس صاحب، جناب ناول نگار شامی صاحب، جناب محمد یوسف صاحب، جناب احمد ادریس صاحب، جناب امیر روحانی صاحب، جناب مظہر سلیم مجوکا صاحب، جناب ریاض شاہد صاحب، جناب گل انور میمن صاحب اور جناب ازور لون صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ آج 28 نومبر سن 2020 کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سے آپ سے اجازت چاہیں، چلتے چلتے یہ چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ڈیرہ غازی خان سے تعلق محترمہ نیّر رانی شفق صاحبہ، افسانہ نگار، شاعرہ، ماہر تعلیم اور ادبی تنظیم آنچل اور دریچہ سے وابستہ اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھتی ہیں ماشاءاللہ، محترمہ نیّر رانی شفق صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ نیّر رانی شفق صاحبہ نے فرمایا کہ اڑیں گے روشنی بن کر یہ میری خاک کے جگنو، اڑیں گے روشنی بن کر یہ میری خاک کے جگنو، اڑیں گے روشنی بن کر یہ میری خاک کے جگنو، بنوں گی نیّر تاباں شفق سارے زمانے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ نیّر رانی شفق صاحبہ، ڈیرہ غازی خان۔ جناب عمران عامی صاحب فرمایا کہ حیرت ہے تیری آنکھ میں آنسو نہیں اترے، حیرت ہے تیری آنکھ میں آنسو نہیں اترے، اس بار تو بارش بھی لگاتار ہوئی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عمران عامی صاحب۔ اور جناب سلیم تورانیہ صاحب نے فرمایا کہ اسیر دام غرور و انا کہاں جائیں، اسیر دام غرور و انا کہاں جائیں، حصار ذات سے باہر بتا کہاں جائیں، اسیر دام غرور و انا کہاں جائیں، حصار ذات سے باہر بتا کہاں جائیں، جو تیرے درد سے ہیں چور وہ جئیں کیسے، جو تیرے درد سے ہیں چور وہ جئیں کیسے، جو تیرے عشق میں ہیں مبتلا کہاں جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم تورانیہ صاحب۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔